ان کی ایک کتاب ہے اثبات الالہام والبیعہ، یعنی الہام کے جاری رہنے کے ثبوت کے طور پر اور بیعت سے متعلق مسائل درج کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے جواب میں جو بر صغیر کے مشہور اور صاحب کشف و الہام بزرگ حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کے الہامات پر اعتراض کیا کرتے تھے، یہ اب قلم اٹھا رہے ہیں۔ عبدالجوار غزنوی صاحب اس خاندان کے ہیں جن کے بزرگ مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کے متعلق میں نے بیان کیا ہے۔ بہت صاحب کشف و الہام بزرگ گزرے ہیں، اس سے آگے پھر ان غزنویوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو موجودہ نسل کے غزنوی ہیں یہ سارے حضرت مسیح علیہ السلام کے اکثر معاندین ہیں، اکثر غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہیں احمدیت کے خلاف، لیکن ان میں بعض نیک لوگ بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر الہام میں اس آیت کا القاء ہو جس میں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو تو صاحب الہام اپنے حق میں خیال کر کے اس مضمون کو اپنے حال کے مطابق کرے گا اور نصیحت پکڑے گا۔ یعنی وہ الہام ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، وہ اگر کسی اور کو الہام ہو تو وہ اپنے ذات پر اس کو صادر کرے گا اور اس کے مطابق اس سے نصیحت پکڑے گا۔ اگر کوئی شخص ایک آیت کو جو پروردگار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل فرمائی ہے اسے اپنے پر وارد کرے اور اس کے امر و نہی اور تائید و ترغیب کو بطور اعتبار اپنے لیے سمجھے تو بے شک وہ شخص صاحب بصیرت اور مستحق تحسین ہوگا۔ کہتے ہیں ایسی آیت نازل فرمائی ہے اسے اپنے پر وارد کر کے، یعنی وہ خود ہی اپنے اوپر لگائے، تو یہ بھی بہت ہی عمدہ بات ہے، نہایت ہی پیارا فعل ہے، اور صاحب بصیرت آدمی ایسی باتیں کرتا ہے۔ اگر کسی پر ان آیات کا القاء ہو، پہلی بات اور ہے الہام کی نہیں، یہ کہتے ہیں پہلے اپنے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات ہیں ہر مومن کو حق ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی صادق کر لے ان کو، اور یہ اہل بصیرت کا کام ہے اور بہت ہی خوبصورت کام ہے۔ پھر فرماتے ہیں اگر کسی پر ان آیات کا القاء ہو جن میں خاص حضرت کو خطاب ہو، مثلا الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے واسطے تیرے سینہ تیرا، ولسوف یؤتیک ربک فترضی فسیکفیکہم اللہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغدوۃ والعشی یریدون وجہہ فصل لربک وانحر ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ ووجدک ضالا فہدی۔ تو بطریق اعتبار یہ مطلب نکالا جائے گا کہ انشراح صدر اور رضا اور انعام ہدایت جس لائق یہ ہے علی حسب منزلہ اس شخص کو نصیب ہوگا، اور اس امر و نہی وغیرہ میں اس کو حضرت کے حال میں شریک سمجھا جائے گا۔ امر و نہی کے حال میں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال میں شریک سمجھا جائے گا۔ یہ عام بزرگان امت یا ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو مسیح موعود ہے اس کا مرتبہ تو بہت ہی بلند تر ہے ان لوگوں سے، اس کو اگر خدا تعالیٰ الہام فرمائے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن عام ہر کس و ناقص میں سے کسی کو ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہ تو صاحب بصیرت کی علامت ہے۔ اچھا اب سنیے وہ آیات جو خصوصیت سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھیں، اور ان کے بزرگ مولویوں نے کھلم کھلا بیان کیا کہ ہمیں الہام ہوا ہے۔ حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب ان کے ہی باپ دادا کے حوالے دیتے ہیں، سوانح عمری میں درج الہامات سے چند مثالیں سن لیجئے۔ ان کی سوانح عمری جو لکھی گئی ہے، سوانح مولوی عبداللہ غزنوی، مولفہ مولوی عبدالجبار غزنوی و مولوی غلام رسول۔ الہام جو ہوا ہے نیسرک للیسرا، بار بار الہام ہوئی آیت، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے۔ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔
سورہ رات کی 38ویں آیت ہے، یہ منوان اسی طرح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، کہتے ہیں مولوی عبداللہ غزنوی کو خدا تعالیٰ نے الہام عطا فرمائی۔ پھر وصبر، ایک اور الہام آپ کو ہوا ہے، کہتے ہیں وصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغدوۃ والعشی یریدون وجہہ فإذا قرأنا فاتبع قرآنہ ثم علینا بیانہ۔ صفحہ 35، یہ سورہ القیامہ کی 19ویں آیت ہے۔ دونوں جوڑ کے بنائی ہوئی ہیں، دو ہیں نا اس میں۔ اور ایک اور بات بھی یہ ہے لطف کی، آگے جا کے جو بحث آئے گی اس میں پھر اس کو دوبارہ اٹھانا پڑے گا، کہ یہاں الہام جو ہوا ہے یہ ایک آیت پر مشتمل نہیں بلکہ 2 آیات کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ہوا ہے۔ اور ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو تحریف کا الزام لگایا جاتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو اندھیر ایک ہی مضمون میں تحریر کرتے وقت 2-3 آیتیں جوڑ کر لکھ دی ہیں، یعنی اپنا استنباط کیا ہے۔ لفظاً آیات وہی ہیں جو قرآن میں ہیں، صرف ان کو یہ تکلیف ہے کہ جوڑ کر لکھ دی ہیں یا الہام ایسا بیان کیا ہے جس میں 2 مختلف آیات کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب یہ اس کتاب سے دیکھ لیجئے، وہاں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر یہاں 2 آیات ہیں، ایک طٰہٰ 132 کی اور ایک القیامہ 19 کی۔ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ الہام کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ الرعد 38 اور الکہف 29، یہ وہ تھی اصل میں۔ یہاں بھی 2 ہیں، پہلی آیت میں بھی 2 ہیں۔ میں دوبارہ واپس چلا گیا ہوں۔ جو پہلی آیت پڑھی تھی اس میں بھی 2 آیات کی تھیں، رعد 38 سے اور کہف 29 سے 2 ٹکڑے لے کر اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا۔ دوسری آیت جو پڑھی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس میں سورہ القیامہ 19 اور طٰہٰ 132 کے 2 ٹکڑے لے کر خدا تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا۔ پھر لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ اس میں بھی 2 الگ الگ آیات ہیں میرے خیال میں۔ یہ طٰہٰ کی ہے، وہ کہف کی ہے۔ تو پھر وہ پہلی طٰہٰ کی نہیں تھی، پہلی وہ مسلسل ایک ہی تھی۔ یہ کہف کی ہے اتنی وجہ تک، اور اگلی کیا بات؟ گڑبڑ کی ہوئی ساری لکھنے کے طریقے میں۔ لکھنے کی طرز ایسی ہے بیچ میں ڈال کے، اصل میں جب یہ میرے پاس لے کے آئے تھے آج صبح کہ یہ گفتگو ہوگی، تو میں نے جب نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ ان جو الہامات والی آیات ہیں ہمیں اصل حوالہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ سے ہیں، تاکہ کوئی غلطی سے ایسی بات نہ بیان ہو جائے جو وہاں نہ کہی گئی ہو۔ تو اصل الہام کو اس کے آیات کے سامنے رکھ کر پھر اس پر غور کرو۔ تو وہ چونکہ انہوں نے اب وقت نہیں تھا، جلدی میں کیا ہے، اس لیے بعض غلطیاں رہ گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت پر ہمیں سمجھا دیں۔ اب میں آپ کو دوبارہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھتا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي، والی آیت جو ہے یہ سورہ رات کی 38ویں آیت ہے، اس میں 2 آیتیں نہیں ملائی گئیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک میں نے بات بیان کر دی، درستی ہو گئی نا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ والی آیت جو الہام ہوئی ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے متعلق، لیکن سورہ رات کی آیت ہے، اس میں 2 آیتیں نہیں جوڑی گئیں۔ دوسری آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ جو ہے غداۃ والعشی، یہ آیت جو ہے یہ وجہہ تک سورہ کہف 29 سے لی گئی ہے۔